رہے. لیکن مولوی صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت کی بات کو چھپایا اور انہوں نے حضرت کی بات کو گھما دیا, دبا دیا انہوں نے. آپ کو معلوم ہوگا کہ پرویز بھائی جب گئے تھے یو پی کے مشورے میں, جب یہ بات جا کے خود براہ راست پوچھی تھی کہ حضرت کے بیان, کیونکہ انہوں نے, ان کا بیان ہے اور یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, انہوں نے خود کہا تھا کہ ہر اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتیں وہ اپنے اجتماعی عمل کے بعد جب انفرادی ان کو موقع ہو تو سارے ساتھیوں کو لے کے بیٹھیں اور حضرت کا بیان اس میں پڑھ کے سنایا جاوے. یوٹیوب پہ ان کا بیان موجود ہے. اور جب پرویز بھائی پوچھنے گئے تو فوراً انہوں نے منع کیا, کہ نہیں یہ بیان صرف نظام الدین سے پڑھے جاویں گے. تو تم بیوقوف سمجھتے ہو؟ ایک طرف یہ کہتے ہو, اس کے بعد کہتے ہو کہیں پڑھے نہیں جاویں گے, اور تمہارا وہ جو بیان ہے اس کو کیا کرو گے؟ اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے اپنے بیٹے مولوی یوسف سے دعا سے پہلے جو نصیحت ہوئی اس میں انہوں نے کہلا دیا کہ بھائی دیکھیے یہ بیان جو ہے یہ کہیں پڑھے نہیں جائیں گے, انفرادی طور پہ آپ بھلے پڑھیے, یہ بیان صرف یہیں پڑھے جائیں گے نظام الدین میں. تو ایسے تھوڑی نہ چلے گا مولانا, یہ کام ہے, اللہ کا کام ہے, کلمہ نماز کا کام ہے. کلمہ نماز ہمارا صحیح ہو جاوے, اس کے لیے یہ سارے اعمال ہیں. اور اگر یہ کلمہ نماز ہمارے سامنے نہیں, کلمہ نماز ہمارے سامنے نہیں اور کلمہ نماز کی بنانے کی بات نہیں, تو یہ سارے اعمال خدا کی قسم نہ کچھ ہوا ہے منافق, نہ منافقوں کے ساتھ میں ہوا ہے, نہ قیامت تک کے کسی کے ساتھ میں ہوگا. تو اس کو دیکھنا پڑے گا. نماز اصل ہے, کلمہ و نماز دو چیزیں بن جاویں. حضرت کے بیان میں سارے بیانوں کا خلاصہ ہی یہی ہوتا تھا, کلمہ و نماز, کلمہ و نماز, کلمہ و نماز بناؤ. اور تم یہاں کے اوپر بیٹھ کے یہ بیان دے رہے ہو کہ نماز میں اللہ کا دھیان ضروری نہیں ہے, گناہ کرتے وقت اللہ کا دھیان یہ ضروری ہے. واہ ہوا واہ ہوا, یہ کہاں سے لے آئے تم؟ نماز دی تھی, حکیمی صلاۃ ذکری, نماز دی ہی گئی تھی کہ ہم نماز میں تم کو اپنا دھیان دیں گے. تو جس نماز کو اللہ نے اپنے دھیان کے لیے دیا, تم اتنے بڑے قابل ہو گئے کہ تم کہہ رہے ہو کہ نماز میں اللہ کا دھیان ضروری نہیں ہے, گناہ کرتے وقت اللہ کا دھیان ضروری ہے. یہ جو 72 فرقے, وہ جو اللہ کے نبی نے 73 فرقے بتلائے تھے جس میں ایک جنت جائے گا اور 72 جہنم جائیں گے, تو وہ فرقے کہاں سے بنے؟ وہ ایسے ہی جو مقتدا ہوتے تھے, جو آنکھ بند کر کے, آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان کے پیچھے جو چلنے والے ہیں. ہر بات کو دیکھنا پڑے گا, سیرت سے ملا کے چلنا پڑے گا. یہاں کے اوپر بات آتی ہے, تم اپنی طرف سے اس میں لا کے ترجمے میں لگا دیا کہ ایک صحابی آیا کہنے لگے یا رسول اللہ میں بحرین جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں 2 رکعت. جب اس نے کہا, میں ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں بحرین جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے, تو آپ نے فوراً نماز کی طرف متوجہ کیا کہ صلی رکعتین. تم نے وہاں اس کے ترجمے میں لگا دیا کہ ہاں پہلے نماز پڑھ لو 2 رکعت پھر جاؤ. کہاں سے لے آئے ہو تم؟ 9 جگہ 9 حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث ہے, اور اس حدیث کا آخری جو جملہ اللہ کے نبی کا ہے 9 کتابوں کے اندر صلی رکعتین, آپ نے نماز کی طرف متوجہ کر دیا. ایک صحابی آئے بھی کہ یا رسول اللہ آج ہم نے اتنا مال خریدا اور اتنا بیچا اور ہم کو اتنا نفع ہوا, تو آپ نے فوراً اس نفع کو کنارے کر کے آپ نے فوراً بتلایا کہ میں اس سے زیادہ نفع کی چیز نہ بتلاؤں, کہ 2 رکعت نماز نفل. اور تم یہاں بحرین جانے کا بتا رہے ہو کہ نماز پڑھ لو بحرین چلے جاؤ. تم اس لیے لوگوں کو کمانے پہ لگانا چاہتے ہو کیونکہ یہ کماتے رہیں گے, تم کو ہدیہ ملتا رہے گا, تم اپنی پراپرٹی بناتے چلے جاؤ گے. حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ساتھی آیا, حضرت کا ساتھی, اور حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت میں عرب جانا چاہتا ہوں کمانے کے لیے. تو حضرت نے فوراً اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ ہاں 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 ہاں, لیکن جب عرب پہنچنا تو وہاں کے خدا سے ہمارا سلام کہہ دینا. تو ساتھی چٹکا, کہنے لگا حضرت کیا مطلب, کہ کیا 2 خدا ہیں کیا؟ تو حضرت نے کہا جب 2 خدا نہیں ہے ایک ہی خدا ہے, تو جو خدا تم کو عرب میں جا رہے ہو جو تم کو وہاں دے گا وہ یہاں نہیں دے سکتا. تو ساتھی نے کہا پھر میں نہیں جاؤں گا. تو حضرت کا ساتھی یوسف صاحب رحمۃ اللہ کا ساتھی وہ تو اپنا پروگرام جو بنا کے آیا تھا وہ ملتوی کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی, حضور اس سے کہیں کہ نہیں 2 رکعت نماز پڑھ لو پھر بحرین جاؤ تجارت کے لیے.
ہاں؟ تم نے تو تجارت کر کے اپنی گوشت کی فیکٹری کھڑی کر دی. تم نے جھوٹ اور مکاری کے اوپر ہاں پولیس کو انفارمیشن دے کے کہ جتنا ہر بدھ کو جو حکومت کا محکمہ آتا ہے اور جو پوچھتا ہے وہاں کے اوپر ساری آمد ہو جو سب لکھتا ہے تو اس سے تو تم یہ بتلا دیتے ہو کہ بھائی یہ جو مہمان آتے ہیں ان کے کھانے کا خرچ یہ مدرسے والے کرتے ہیں. مدرسے کے پیسے سے مہمان کھاتے ہیں. کیوں مدرسے کے پیسے سے مہمان کھاتے ہیں؟ ابھی جب ان سے شروعاتی دور میں جب ان سے پوچھا گیا تھا، جب دلی حکومت نے ان سے 20 سوال رکھے تھے، اس میں یہی پوچھا تھا کہ یہ جو آپ کے یہاں روز اتنے آدمیوں کا کھانے پینے کا نظام ہے یہ کیسے چلتا ہے، تو انہوں نے بتلایا تھا کہ ہماری گوشت کی فیکٹری ہے، میں پارٹنر ہوں گوشت کی فیکٹری میں، اور وہاں سے جو پیسہ ملتا ہے میں اس سے خرچ چلاتا ہوں. تو تم تو اس لیے اپنا